جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کون سے رنگ آتے ہیں؟ صرف جھنڈے کے سبز اور سفید ہی نہیں، بلکہ وہ ان گنت ثقافتیں جو اس ملک کی اصل پہچان ہیں۔ چلیں آج مل کر انہی رنگوں کو دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، اس پورے سفر میں ہمارا گائیڈ کون ہوگا؟ کوئی بڑا مورخ یا ماہر نہیں، بلکہ پاکستان کی ایک اسکول کی کتاب۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا زاویہ ہے یہ دیکھنے کا کہ ایک ملک اپنے بچوں کو اپنی پہچان اور اپنے اندر موجود تنوع کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ تو کتاب کا پہلا سبق بہت صاف اور سیدھا ہے کہ پاکستان کسی ایک ثقافت کا نام نہیں، یہ تو کئی ثقافتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ یعنی بچوں کو شروع میں ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، کشمیری اور گلگت بلتستان کے لوگ یہ سب مل کر ہی پاکستان بناتے ہیں۔ اور یہ فرق صرف رہن سہن تک ہی نہیں ہے، زبان تو جیسے یہاں کی روح ہے۔ پنجاب میں پنجابی اور سرائکی بولی جاتی ہے، سندھ میں سندھی، تو خیبر پختونخوا میں پشتو اور ہند کو۔ ہر زبان کی اپنی ایک الگ مٹھاس ہے، اپنی ایک الگ کہانی ہے۔ تو چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں دریائے سندھ کے کنارے سے۔ یہ وہ دریا ہے جس نے ہزاروں سال سے اس سرزمین پر تہذیبوں کو پروان چڑھایا ہے۔ ہم سب سے پہلے پنجاب اور سندھ کی تاریخی ثقافتوں کو دیکھیں گے۔ ہمارے سفر کی پہلی منزل ہے پنجاب، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ یہ علاقہ نہ صرف اپنی زرخیز زمین کے لیے مشہور ہے، بلکہ اپنے زندہ دل ثقافت اور دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ درسی کتاب پنجاب کے بارے میں کہتی ہے، پنجاب ہمیشہ سے امن، محبت اور عظیم ثقافتی و فنی اقدار کی سرزمین رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے، تاریخ یا جنگوں کے بجائے امن اور محبت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو نوجوان نسل کو دیا جا رہا ہے۔ تو پنجاب کی ثقافت نظر کیسی آتی ہے؟ مردوں کے لیے روایتی کرتا اور تہبند ہے اور خواتین کے لیے شلوار قمیص، لیکن اس کی اصل روح تو بہار کے تہوار جشن بہارا میں نظر آتی ہے، جب پورا خطہ جیسے رنگوں اور خوشیوں میں نہا جاتا ہے۔ اچھا، پنجاب سے اب ہم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف چلتے ہیں اور سندھ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم وادی سندھ کی تہذیب نے آنکھ کھولی تھی، اور اس کی جڑیں آج بھی یہاں کی ثقافت میں بہت گہری ہیں۔ درسی کتاب میں سندھ کی جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ اس کی قدیم تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف موہنجو دڑو اور دوسری طرف آج کی سندھی ثقافت۔ یہ بتانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں وہ ہزاروں سال پرانا ورثہ آج بھی کیسے زندہ ہے۔ سندھ کی ایک بڑی پہچان اس کا روحانی ورثہ ہے جو صوفیہ کرام کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، اور یہ پہچان اس کے لباس میں بھی جھلکتی ہے، خاص طور پر مردوں کی سندھی ٹوپی اور اجرک۔ یہ صرف لباس نہیں ہے بلکہ ثقافتی فخر کی ایک زندہ علامت ہے۔ تو اب میدانوں سے نکلنے کا وقت ہے، چلیں مغرب کا رخ کرتے ہیں، جہاں ناہموار پہاڑ اور وسیع و عریض خطے ہیں۔ یہاں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرزمین ہے، جہاں قدیم قبائلی روایات آج بھی بہت مضبوطی سے قائم ہیں۔ اور اب ہم قدم رکھ رہے ہیں پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں مناظر بھی وسیع ہیں اور ثقافت بھی اپنی دستکاری، شاعری اور قبائلی روایات میں بہت گہری ہے۔ بلوچی ثقافت کی اصل روح اس کی مہمان نوازی اور اس کے فن میں ہے۔ خواتین کا جو روایتی لباس ہے پشک، وہ اپنی باریک کڑھائی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور ہر سال یہاں سبھی میلہ لگتا ہے جو صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ملک بھر کے لوگوں کو جوڑنے والی ایک بہت پرانی روایت ہے۔ بلوچستان سے اب ہم تھوڑا شمال کا رخ کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ پختونوں کی سرزمین ہے جو اپنی بہادری، مہمان نوازی اور ایک بہت ہی منفرد ضابطۂ حیات کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ پختون ثقافت کی جو بنیاد ہے وہ پختونولی پر ہے۔ کتاب اسے بہت سادہ الفاظ میں ایک روایتی طرز زندگی کہتی ہے، لیکن یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ مہمان نوازی، غیرت اور بہادری کا ایک پورا ضابطہ ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ پختونوالی کے علاوہ یہاں کی ثقافت کی ایک اور خاص پہچان شندور میں ہونے والا سالانہ پولو فیسٹیول ہے۔ سوچیں ذرا، یہ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ پر کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل جیسے اس خطے کے لوگوں کی ہمت اور جرت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارا سفر اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم رخ کر رہے ہیں شمال کی بلند و بالا چوٹیوں کی طرف، یعنی کشمیر اور گلگت بلتستان۔
یہ علاقے اپنے قدرتی حسن اور منفرد ثقافتوں کے لیے مشہور ہیں، جو ان پہاڑوں کی طرح ہی شاندار ہیں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کشمیر کی ثقافت کو سمجھنا ہو تو اس کے قدرتی ماحول کو دیکھیں۔ جھیلوں پر تیرتی شکارا کشتیاں، بہار میں کھلے ہوئے پھول اور وہاں کی دستکاری، یہ سب کچھ جیسے اس زمین پر جنت کی خوبصورتی کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور پھر آتا ہے گلگت بلتستان، جہاں تو ہر وادی کی اپنی الگ ہی دنیا ہے۔ برشسکی، شینا اور بلتی جیسی زبانیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ علاقہ کتنا متنوع ہے، جہاں ہر موڑ پر ایک نئی ثقافت منتظر ہوتی ہے۔ تو ہم نے پنجاب کے میدانوں سے سفر شروع کیا اور گلگت کے پہاڑوں تک پہنچے، اتنے سارے الگ الگ رنگ دیکھے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب الگ الگ دھاگے مل کر پاکستان کی ایک قومی چادر کیسے بنتے ہیں؟ اور آخر میں یہ درس کتاب ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات سمجھاتی ہے کہ پاکستان کی اصل طاقت اس کی یکسانیت میں نہیں بلکہ اس کے تنوع میں ہے۔ یہی مختلف روایات، زبانیں اور تاریخیں مل کر اس ملک کی مکمل تصویر بناتی ہیں۔ تو یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ایک سوال کے ساتھ کہ وہ کہانیاں جو کوئی قوم اپنے بچوں کو سناتی ہے، وہ اس کے آنے والے کل کو، اس کے مستقبل کو کیسے تشکیل دیتی ہیں؟ کیونکہ یہ درسی کتاب صرف ثقافتوں کا ایک تعارف نہیں، یہ آنے والی نسل کے لیے ایک ویژن بھی ہے۔